लाइट से चला तो थोड़ी ना आवाज पड़ती। آپ لوگ 5 منٹ کے لیے اور بیٹھ جائیں, ہماری بات سن لیجیے. دیکھیے سلسلے کے کچھ آداب ہوتے ہیں, اور نیا آدمی جو ابھی سلسلے میں قدم نہیں رکھا ہے اس کو تو خیر کچھ نہیں معلوم ہے, لیکن جو لوگ پرانے مرید ہیں, یہاں سے بھیسوڑی شریف تک ہو آئے, دادا میاں کے یہاں ہو آئے, تو آپ نے وہاں کیا سیکھا بتائیے. 4-4 5-5 رات کی محفلیں ہوتی ہیں لکھنؤ میں بھیسوڑی شریف میں, اور آپ نے دیکھا کہ صاحب سجادہ جب تک جی چاہتا ہے وہ گدی پر بیٹھتے ہیں اور بغیر بتائے نکل لیتے ہیں, اور مرید ان کے پوری رات سبا سنتے ہیں. یہ نہیں کہ حضرت چلے گئے تو محفل ختم ہو جائے. وہی انداز, وہی ذوق, وہی شوق. میاں گدی سے اٹھ کے چلے گئے, اور آپ لوگ بارات دیکھے ہوں گے کہ لوگ گدی پہ نظر پیش کر رہے ہیں, لوگ گدی پہ نظر پیش کر رہے ہیں, اور میاں چلے گئے کوئی بات نہیں, لیکن محفل میں کمی نہ آئے. اور یہاں حال یہ ہے کہ میاں گدی پر بیٹھے ہیں, مرید چائے پی رہے ہیں. میاں گدی پر بیٹھے ہیں, وہاں پاک کھا رہے ہیں. میاں گدی پر بیٹھے ہیں, ان کو بلایا جا رہا ہو, بھائی سنو. بے شک. کیا لکھنؤ میں یہ دیکھا ہے آپ نے, بھیسوڑی شریف میں یہ چیز دیکھا ہے؟ نہیں. پیر مرید کو بلائیں کہ آئیے محفل سما شروع ہونے جا رہی ہے. شرم کی بات. ارے پیر جب گدی پر بیٹھا ہے محفل میں تو مرید کو ٹس سے مس نہیں ہونا چاہیے. پیر کو خود ہی خیال ہے کہ ان کی چائے کی طلب کب لگے گی, ان کی پال کی طلب کب لگے گی. وہ خود پیر کو احساس ہے, انہیں سمجھو اپنی پیر کو احساس نہیں ہوتا ہے. پیر گدی پر بیٹھا ہے, محفل ہو رہی ہے, چائے پی رہے, پان کھا رہے. ارے آپ نے دیکھا ہے یہاں سے بھیسوڑی شریف تک یہی ہوتا ہے. خبردار, یہ اگر یہ ادب سے باہر رہو گے تو بزرگوں کی نگاہیں بڑی ٹیڑھی ہوتی ہیں. ادب یہ ہے کہ جب میرا پیر محفل میں بیٹھا ہے تو خدا کا خاصہ کوئی ایسی اجرت نہ ہو تو آپ کو محفل میں بیٹھنا چاہیے. پیر محفل میں بیٹھا ہے, مرید بیٹھا, اس کو بلایا جا رہا ہو, بھائی آؤ آؤ. وہ شرم کی بات ہے. یہاں سے بھیسوڑی شریف تک آپ لوگ دیکھتے ہوں گے تو یہ سب سلسلے کے آداب ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے مان لیجئے کہ آپ کسی آستانے پر گئے, جیسے بہت سے مرید یہاں آئے ہیں, اب وہ شیخ العالم کے ہاں کچھ لوگ شام کو گئے ہوں گے یا کچھ کل صبح جائیں گے, تو آداب کیا ہے سلسلے کے. آپ سب سے پہلے گئے شیخ العالم کی چوکھٹ, دروازے کھول کے نہ اندر چلے جائیں. سلسلے کا آداب اپنے خاص کر کے اپنے سلسلے میں, اور ویسے سارے سلسلوں میں یہ ادب سکھایا گیا ہے, ہمارے یہاں خاص کر کے تنقید دی گئی ہے. اگر آپ شیخ العالم کے یہاں گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ آفس جائیے, نیر میاں کی قدم بوسی کریے, اس کے بعد ان سے کہیے حضور ہم آستانے میں جا رہے ہیں حاضری کے لیے. یہ طریقہ ہے. اور شاید پچھلے سال یا تو اس سال اس بات کی نیر میں نے شکایت بھی کیا تھا یہیں پر کہ بھائی آپ کے والد کے مرید سب شیخ العالم کے ہاں تو جاتے, لیکن ہم سے کوئی ملتا ہی نہیں. بغیر صاحب سجادہ کے ملے ہوئے شیخ العالم راضی نہیں ہوں گے, یہ سمجھ لو. اگر پیر کو راضی کرنا تو پہلے پیر کی حال کو راضی کرو. اب میں نے دیکھا چٹگام شریف جو کہ لکھنؤ والے دادا میاں کے پیر ہیں, وہاں چٹگام میں لکھنؤ والے دادا میاں کے پیر ہیں, تو ان کے صاحب سجادہ ابھی آئے تھے, 2 سال کی بات ہے, بنگلہ دیش سے آئے ہوئے تھے, اپنے مریدوں کے ساتھ آئے تھے. تو جیسے ہی وہ آئے, انہوں نے جب وہ لکھنؤ اترے فلائٹ سے تو انہوں نے میاں صاحب کو فون کیا, میاں صاحب کو, بھائی ہم حضور شریف آ رہے ہیں حاضری دینے کے لیے. تو نیر میاں صاحب نے ہم کو فون کیا کہ وہ تمہارے چٹگام شریف والی خانقاہ سے ان کے صاحب سجادہ آ رہے ہیں, تم یہاں آ جاؤ اپنے گاؤں کے لوگوں کو لے کر کے. ہم پہنچے. اب ان کا ادب آپ دیکھیے, ان کا ادب ایسا تاثر چھوڑ کر کے گئے ہیں خدا کی قسم کی, ہمارے سلسلے کی آج کی ترجمانی وہاں پہ ہو رہی ہے.
جب چگام شریف والے دادا میاں کے سجادہ نشین آئے، ہم لوگ وہاں پہنچ گئے، وہاں بیٹھ گئے، ان کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ آئے تو ایک کام تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنا نالین، جہاں لوگ کھٹیاں نہیں بیچتے ہیں باہر، انہوں نے اپنا نالین اتار لیا، ننگے پائے مرید پیچھے پیچھے جوتا لیے، نالین لیے، حضور حضور نالین شیخ العالم کے دیا رہے گا، نالین پہنوں گا، جوتا پہنوں گا۔ اب وہ بیچارے ننگے پیر، اب میاں صاحب نے ان کو دیکھا، اب ہمارے مدرسے کے سارے مولانا، سارے مدرس سب دیکھ رہے ہیں، بھائی یہ دیکھیے ننگے پیر، اور جبکہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں ارے حضرت جوتا پہن لیجیے، نہیں میاں صاحب کہہ رہے ارے پہن لیجیے، سب پہنتے ہیں۔ کیا حضور بس اپنے قدموں میں جگہ دے، میاں صاحب بہت خوش ہوئے۔ اور سنیے آگے جب گئے تو میاں صاحب نے ان سے کہا مولانا بیٹھے، بڑے قابل لوگ ہیں وہ، جگام شریف والے دادا میاں کے جو سجادہ نشین اس وقت ہیں، پوری دنیا میں ان کے اس خانقاہ سے کام ہو رہا ہے، میں یوروپ اور ایشیا اور کئی ملکوں میں کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے 150 کتابیں لکھ ڈالی ہیں تصوف کے اوپر، 150، اور خالی اردو میں نہیں، اردو میں، انگلش میں، اور نہ جانے کون کون زبان میں لکھ ڈالی ہے۔ تو جب وہ آئے تو ایسے کھڑے رہے وہاں، لیئر میں سامنے ایسے کھڑے رہے، لیئر میں کہہ رہے ارے مولانا بیٹھ جائیے، وہاں بیٹھ جائیے، نہیں حضور۔ 5 منٹ کھڑے رہے تو ہم سے بولے بھیا میرے سامنے بیٹھیں گے نہیں تو ناشتہ کیسے کریں گے، ان کو لے کر کے اوپر جاؤ گیسٹ ہاؤس میں۔ تو اوپر لے کر کے ہم گئے تو بیٹھے، وہاں ناشتہ آیا تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بھیا یہ میاں صاحب کے کئی لڑکے ہیں؟ ہم کا حضور 2 لڑکے ہیں۔ ان کے اچھا ہے تو ان کو خبر کر دیجیے، ہم زیارت کر لیں۔ خیر وہ بیچارے ناشتہ لیے ہوئے بیٹھے تھے ایسے، اور چمچ سے جیسے ہی کھانے چلے، بڑے بیٹے میجر میاں صاحب کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے بتایا حضور یہ بڑے لڑکے ہیں۔ ارے جیسے ایسے سنا بس وہ ایک دم سے جیسے اچھل کے معلوم ہو کے گر جائیں گے، پلیٹ اور گلاس چھوڑ دیجیے، دوڑ کے قدم وہ سے گزر گئے۔ ہم کہتے ہیں حضرت گر گئے کیا، ایسا ادب۔ اور اس کے بعد جلدی سے ان کو مسند پر بٹھایا اور اپنا ایسے بیٹھ گئے اور چمچ سے ان کو کھلا رہے ہیں۔ پھر دوسرے بیٹے آئے، ان سے اسی طریقے سے پیش آئے۔ اس کے بعد میں جو بھی لائے تھے ان کے لیے نظر نہیں آتا، اس کے بعد میں دونوں بھیا سے کہا کہ حضور ہم چادر پیش کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ساتھ میں چلیے۔ تو میاں صاحب کے دونوں بچے میجر میاں کے اور وہ ہمارے ساتھ سجادہ نشین، اور ہم لوگ جو ہے گئے تو چادر پیش کیا۔ اس کے بعد میں جب قریب 1 گھنٹہ رہے، جب چلے گئے تو میجر میاں صاحب نے کہا کہ مولانا لوگوں سب کو اکٹھا کیا، کہا کہ خدا کی قسم ایسا ادب آج تک تم لوگوں نے دیکھے نہیں ہوگا، ایسا ادب۔ میاں صاحب کے سارے اساتذہ حیرت میں کہہ رہے میاں اتنا ادب کرنے والا تو آدمی نہیں دیکھا میں نے آج تک، ایک تو ننگے پیر پوری خانقاہ میں ٹہل گئے، اور پھر یہ ادب، یہ احترام۔ تو ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ سلیقہ سکھایا، بھائی اگر آپ شیخ العالم کے ہاں گئے ہیں تو پہلے آپ کو یہ ضروری ہے کہ پہلے صاحب سجادہ کی قدم بوسی کریے، جو ہو سکے 10 20 50 ان کو نظر پیش کریے، تب کہیے حضور اب ہم شیخ العالم کے یہاں چلے جائیں، آپ کی اجازت۔ تب میاں کہیں گے شیخ العالم کے یہاں جائیے، تو شیخ العالم جہاں جائیں گے تو شیخ العالم حاضری قبول کر لیں گے۔ بغیر صاحب سجادہ کی رضامندی سے، ان سے بغیر ملے حاضری قبول نہیں ہوتی ہے۔ عام آدمی کی بات الگ ہے، آپ لوگ سلسلے والے لوگ ہو، سلسلے کا طریقہ یہ ہے۔ اگر آپ گئے تو پتہ کیجیے، ہاں بھائی تو وہ بھی دیکھیں، ہاں بھائی آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں۔ تو روز شریف وہ حضور صوفی صاحب کے حضرت کے اپنے عرس میں آئے، اپنے پیر کے عرس میں، اس کا ایک تاثر ہوگا، ایک ادب ہوگا۔ اب وہ تاج والے بہت سے لوگ شام کو بھی گئے ہوں گے، کل کچھ لوگ جائیں گے اور صاحب سجادہ سے نہیں ملیں گے، اگر نہیں ہے تو الگ بات ہے، اگر ہیں تو پہلے ان سے ملاقات کر کے تب سے یہ طریقہ سلسلے کا۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ جب پیر محفل میں ہو
خیال ہے کہ اس کی نگاہ جہاں تک جائے، کوئی کھڑا ادھر ادھر، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، نہیں آپ مسجد میں بیٹھے آئے، یہ ادب ہے۔ یا بعض لوگ کل اب جیسے شیرینی کا نمبر آئے گا، اب یہاں شیرینی اٹھ کے گئی 24 سال کی بات ہے، اب یہاں محفل ہو رہی، نئی حد میاں بیٹھے ہیں، ہم لوگ بیٹھے، لوگ شیرینی کے لیے وہاں چلے گئے اندر لے، وہاں شیرینی بانٹنے لگے، بتاؤ یہاں محفل ہو رہی ہے، پیر محفل میں وہاں شیرینی جا کے لے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں۔ ارے بھائی شیرینی ہے تو خود ہی ملے گی آپ کو تبرک، جب چیزوں خیال رکھے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلا یہ سمجھتا ہے کہ ان کو کیا سکھاتے ہوں گے، بدنامی پیر کی ہوتی ہے نا کہ ان کو کیا تعلیم آپ نے دیا ہے، وہاں شرم ساری ہوتی ہے۔ ادب یہی ہے کہ جب تک پیر بیٹھا ہے آپ کو حرکت نہیں کرنی ہے، سمجھ رہے نا آپ؟ اللہ باقی کل جو ہے کل کے لیے آپ تیار رہیے گا، اور صبح انشاءاللہ جمعہ بھی ہے، 8 بجے کل کی محفل شروع ہو جائے گی، آپ سارے لوگ ٹائم کا خیال رکھیں، بغیر کل کیے نہ جائیے گا، اس لیے کہ کل میں کل ہے، کل چھوٹ گیا تو سب بیکار ہے۔ آپ 1 گھنٹہ چاہیں تو آدھا گھنٹہ آرام کر سکتے ہیں، اس کے بعد میں صبح انشاءاللہ 8 بجے کل کی محفل شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب سکرات الموت۔ پروردگار عالم میرے مولا اپنی بارگاہ میں شب بیداری کو قبول فرما لے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ شب بیداری کے سب کے طفیل میں جو زائرین آئے ہیں، مریدین متعلقین آئے ہیں، جو نہیں بھی آئے ہیں، اللہ سب پہ اپنا فضل فرما، سب پہ اپنا کرم فرما، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما، جو بیمار ان کو شفا کلی عطا فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ سب کی بگڑے کام بنا دے مولا، سب کی بگڑی باتیں بنا دے مولا، سب کی پریشانیاں دور فرما دے مولا۔ یا اللہ اس شب بیداری کے سب کے اس قبرستان میں جتنے بھی لوگ مدفون ہیں سب کی مغفرت فرما دے، سب کے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ان سب کے قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ یا اللہ اپنے رحمت و انوار کی بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہر سال ہم لوگوں کو شاندار طریقے سے، اسی طریقے سے، اس سے بھی اچھا اپنے دین کا عروج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر سال ہمیں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوبین صدیقین صالحین بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پیران الزام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس شب بیداری کے صدقے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے، بلا سے، مصیبت سے اپنی پناہ اپنی حفاظت میں رکھیے مولا، شیطان کی شر سے، دشمنوں کی حسد سے، حاسدین کی حسد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پیر کے ساتھ میں جب آپ بیٹھیں 2 زانوں ہو کر کے بیٹھیں، محفل میں پلتھی مار کر کے بیٹھنا یہ ہمارے ادب کے خلاف ہے۔ ہم لوگ اپنے پیر کے سامنے کبھی پلتھی مار کے نہیں بیٹھے ہیں، نہ حلقہ ذکر میں نہ محفل سما میں۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیے، اس سے یہ ہوگا بھائی کہ ان کو کچھ سکھایا گیا ہے، کچھ بتایا گیا، ان کا پیر کی بدنامی ہوتی، کچھ انہوں نے سکھائی نہیں، کچھ انہوں نے بتائی نہیں۔ اس بات کا آپ لوگ خیال رکھیے۔ ہمارے بلاغ السلام علیکم۔ بھیا